آل رسول کی شان کے مخالف نہ ہو، ان کی پاکیزگی کے مخالف نہ ہو، تو جو ایسی چیز ہوگی ہم کہیں گے انہوں نے گڑھی ہوئی ہے، جو ان کے دشمن نے انہوں نے ڈال دی ہے، جو ان کے دشمن انہوں نے ڈال دی ہے. ہم ان دونوں کو پیچھے کریں گے، ہم اللہ کے قرآن کو مانیں گے، آمینہ کلام سے رسول کی زبان کو مانیں گے. ہم دیکھو لباب مدب اللہ دین آمن وام شدہ والکفار، یہ جو ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں کیا ہیں، نرم دل ہیں. مجھے بتاؤ جو حضور پر ایمان لائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ سے سننا چاہیے کیا کہتے ہیں. دیکھو نا، ہمیں تو فوراً بول دینا چاہیے. میں نے کوئی گلوکار کا تو نہیں پوچھا تو بہت ٹائم لگے گا کہ پھر بتائیں گے. یہاں ہم نے کسی اور کا تو نہیں پوچھا، دنیا دار کا. ادھر دنیا دار کا پوچھے فوراً جواب آئے گا، لیکن جب خدا کے مصطفیٰ کے یاروں کا پوچھیں گے ٹائم کیوں لگے گا؟ فوراً بولنا چاہیے اصحاب رسول. کون ہے جو حضور پر ایمان لائے؟ جب اہل بیت اطہار کہتے ہیں پھر صحابہ کا بھی تذکرہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہم اصحاب رسول کہتے ہیں تو اہل بیت اندر آ جاتے ہیں. اصحاب رسول عام ہے جس کی چھتری میں مولا مسلم شاہ شیر خدا بھی ہے، جس کی چھتری میں سیدہ طیبہ طاہرہ بھی ہے، جس کی چھتری میں امام حسنین کریمین بھی ہیں، جس کی چھتری میں ازواج مطہرات بھی ہیں، حضور کی آل بھی ہیں. لیکن جب صرف کہیں گے اہل بیت پھر اصحاب رسول کا ذکر نہیں ہوگا. لیکن جب اصحاب رسول کہیں گے حسن پاک کا بھی ذکر ہو جائے گا، حسین پاک کا بھی ذکر ہو جائے گا. اس لیے ذات محترم پہلا تعارف جب ان کا کراؤ تو اس انداز سے کراؤ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کیا ہیں؟ اور صحبت مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں. صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے. اس لیے جو امام حسنین کریمین کے آل رسول ہونے کا زور لگاتے ہیں، صحابہ کا نام نہیں لیتے، وہ کیا شان بیان کریں گے آل رسول کی؟ جہاں آل رسول ہونا ان کا اعزاز ہے وہاں صحابی رسول ہونا بھی ان کا اعزاز ہے. یہ دونوں اعزاز ان کو حاصل ہیں. اور اب فرما رہا ہے آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں. اور یہ یوں پیش کرتی ہیں کہ جیسے آپس میں دشمن تھے اور کافروں کے یار، ایسے بیان کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ اہل بیت اطہار کی شانوں میں جو حدیث ہے نا، آپ ان کے راوی چیک کریں. سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جو حدیث ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں جو حدیث ہیں، اور امام حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی جو شان میں حدیث ہیں، ان میں راوی چیک کریں کون ہے. تو جب آپ راوی چیک کریں گے، بیان کرنے والے چیک کریں گے، کہیں تاجدار صداقت ہوں گے، کہیں سیدنا فاروق اعظم ہوں گے، کہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوں گے، کہیں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوں گے، کہیں تاجدار صداقت کی بیٹی رسول اللہ کی محبوبہ زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی. آج تم جو آل رسول کا ذکر کر رہے ہو اور ان کی شانیں بیان کر رہے ہو، یہ شانیں اگر صحابہ بیان نہ کرتے تم کیسے پہنچتے؟ ان شانوں کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں. یہ ہمارا دور نہیں ہے کہ بس ایک جبہ پہن لیا، کپڑے پہنے اور ایک بندہ تیار کیا، چار تیار کیے، اعلان کر یہ بھی حضرت صاحب ہے. وہ دور ایسا نہیں تھا کہ اپنی شانیں بتائی جاتی تھی لوگوں کو. وہ تو اللہ کے لیے کرتے تھے. اور جب سورج ہوتا ہے نا پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، سورج کا ہونا ہی دلیل ہوتی ہے. تو وہ تو روشن ان کے کردار تھے، ظاہر کردار تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی. لیکن جنہیں محبت اور پیار تھا وہ ان کی شانیں سن سن کر آپس میں بیان کرتے تھے. اور وہ جو بیان کرتے تھے آگے تبع تابعین تابعین تبع تابعین ان سے آتی ہوئی اب ہم تک وہ شانیں پہنچی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق کوئی ہلکا جملہ بھی نہ بولو. اگر بولا تو رہے گا کچھ نہیں. جو صحابہ پہ بولے گا وہ شان اہل بیت میں بیان کر سکتا. جو صحابہ پہ بولے گا وہ قرآن کو بھی نہیں مان سکتا. قرآن پہ بھی بات آئے گی، پھر آل رسول پہ بھی بات آئے گی کہ آل رسول تو وہ ہیں جو ان سے پیار کرتے رہے ہیں، اور اصحاب رسول وہ ہیں جو ان کا ادب بھی کرتے رہے ہیں، ان کی شانیں بھی بیان کرتے رہے ہیں. اس لیے ذات محترم ہم اہل سنت، اللہ کا فضل ہے، ہم اصحاب رسول سے بھی پیار کرتے ہیں، آل رسول سے بھی پیار کرتے ہیں. آل رسول کی محبت کے ساتھ ہم اصحاب رسول کا بھی ادب کرتے ہیں، اصحاب رسول کا بھی احترام کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھتا ہوں، پھر آپ خود اس پہ غور کریں کہ ان کو آپس میں کتنا پیار تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں، اور آپ کو ہیں افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق. ساری امت صحابہ سے لے کے اب تک جو سارے نبیوں کی امتوں میں سے تا قیامت سب سے افضل ہستی ہے، اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں. بخاری شریف میں موجود ہے، آپ نے ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرو. تو کیسے کرو؟ کہا حضور کی اہل بیت کی عزت کر کے، ان کا احترام کر کے، ان کا ادب کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرو. یہ تو تاجدار صداقت آدمی سکھا رہی ہے. اتنی محبت ہے کہ آگے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ حضور سے حضور کی عزت کرنی ہے، حضور کا احترام کرنا ہے. تو یہ حضور کی آل ہے، حضور کی آل کا ادب کرو، حسنین کریمین کا ادب کرو، ان کا سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ ان کا ادب کرو. ان کا ادب کرنا آمنہ کے لال کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ہے. اور پھر یہی سیدنا صدیق اکبر ہیں، بخاری کی پہلی حدیث بیان کی. یہ بھی بخاری میں باب ہے جس میں مناقب امام حسن بھی ہیں، مناقب امام حسین بھی ہیں. یہ بخاری میں امام بخاری میں باب باندھا، یعنی شان حسین میں اور شان حسن پاک امام بخاری لے کر آئے. اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں امام بخاری اس کو لے کر آئے. کیا ہوا؟ آپ نے حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کندھوں پہ گون ہے امام حسن پاک. یہی وہ امام حسن پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے. ایک وہ وقت تھا کہ آمنہ کے لال نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. ایک وہ وقت تھا کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور اٹھا کر زمانے والوں کو بتا رہے تھے ہم نسبت مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں، حضور ان سے پیار کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے. ہم تو حضور پہ فنا ہیں، اس لیے حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے اور اس نسبت کا ادب کرتے ہوئے آج حسن کو بھی اپنے کندھوں پہ اٹھایا. یہی وہ کندھی ہیں نا جنہوں نے غار ثور میں آمنہ کے لال کو اور بال نبوت کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے وہاں تک لے جایا گیا تھا. اور یہی وہ تاجدار صداقت ہیں جو آمنہ کے لال کو بھی اٹھاتے ہیں اور حضور کے نواسے کو بھی اٹھاتے ہیں. اور پھر بلند کیا اور پھر کہا حسن تجھ پر میرا باپ قربان ہے. ابھی حسن تجھ پر میرا باپ قربان ہو، تم تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، تم تو حضور کے مشابہ ہو، تم اپنے باپ کے مشابہ نہیں ہو، تم علی شیر خدا کے مشابہ نہیں ہو. شیر خدا پاس کھڑے تھے مسکرائے کہ اب ابو بکر صدیق نے میرے بیٹے کی شان بیان کی ہے کہ میرا بیٹا رسول اللہ کے مشابہ ہے، میرے مشابہ نہیں. تو ان کے آپس میں محبت دیکھو، ان کا آپس میں دیکھو کتنا پیار تھا، کتنا آل پاک کا ادب بھی تھا اور کتنا احترام تھا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھو. بدری صحابہ کی جو اولاد تھی نا، ان کے لیے آپ نے جو مال مقرر کیا 2,000 مقرر کیا. بس جو بدری صحابی سب سے اونچے صحابی بدری صحابی، یہ تو وہ ہیں جن کو رب نے فرمایا تھا کہ مجھے اتنا راضی کیا ہے، جاؤ بدریوں جو جاؤ کرو. اللہ نے جھانک کر دیکھا بدریوں کو، بدریوں جیسا کوئی نہیں ہے. اور بدری میں مولا ملک شاہ شیر خدا بھی ہیں، تاجدار صداقت بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں. ان کی جو اولاد ہیں ان کے لیے 2,000 مقرر کیا، لیکن امامین حسنین کریمین کی 5,000 مقرر. کتنا؟ تو یہ کیا؟ یہ اب دیکھو حسنین کریمین تھے اور ان کا 2,000. کیوں؟ اس لیے کہ باقی سب کی اولاد ان کا جو باپ ہے اور ان کے جو نانا ہیں وہ سید الانبیاء نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جن کے باپ شیر خدا ہیں، ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ہے اور نانا جان آمنہ کے لال ہیں. اب اس نسبت کو سامنے رکھ کر باقی سب سے ایک انداز سے پیش آ رہے ہیں، لیکن ان سے منفرد انداز سے پیش آ رہے ہیں. یہ انداز بتا رہا ہے کہ اصحاب رسول میں آل رسول کا کتنا احترام تھا، آل رسول کا کتنا ادب تھا. وہ آج دیکھتے تھے رسول اللہ کی ہے، اس لیے اس نے منفرد انداز سے پیش آتے تھے. سیدنا فاروق اعظم ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا
کہ آپ کہتے ہیں آپ براوی ہیں، کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ نبی مکرم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازو اور گھٹنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر حسن پاک کو بٹھائے ہوئے ہیں، جیسے بلا تشبیہ باپ جو بڑا نرم دل ہوتا ہے اور بیٹے بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے وہ سواری بن جاتا ہے اور وہ گھٹنے نیچے لگاتا ہے، ہاتھ اوپر رکھتا ہے، بیٹے کو اوپر بٹھا دیتا ہے، یہ بیٹی کو اوپر بٹھا دیتا ہے اور ایک کپڑا اسے دیتا ہے، ایک کپڑا آپ کو بن لیتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے مجھے کھینچو، تو وہ کھینچتا ہے تو پھر وہ چلتی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داغا تھا ان کو دیا اور دوسرا داغا اپنے منہ میں ڈال دیا، منہ مبارک میں۔ اب چشمے فلک نے بھی ایسا انداز دیکھا، کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی کہ آپ نے اوپر بٹھایا ہوا ہے، خود اس انداز سے ہیں آپ کو داغا کھینچتے ہیں اور نبی مکرم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم یہ منظر دیکھتے ہیں اور منظر دیکھ کر کہتے ہیں نعم الجمل جملک یا عبد اللہ، کہا ہے عبد اللہ سواری کتنی خوبصورت ہے۔ سواری سوار تو اوپر تھے نا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جملہ یہ تھا کہ سواری کتنی خوبصورت ہے، کیونکہ دین ہمیں صحابہ سے ملا ہے اور صحابہ نے ہمیں بتایا ہے جس کو بھی جو ملا ہے رسول اللہ سے ملا ہے، ہماری نظر رسول اللہ پہ ہوتی ہے، باقی پھر جس کو بھی مانتے ہیں انہی سے مانتے ہیں۔ اس لیے کہا سواری کتنی خوبصورت ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر مفہوم کرو، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ سواری بڑی خوبصورت ہے، لیکن جو اوپر سوار ہے وہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ اب یہ سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپا نہیں رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کشف موجود میں لائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ان کے ساتھ انداز، آپ دیکھو مدینہ پاک میں آپ کتنا عرصہ مدینہ پاک میں رہے، مسند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے، لوگ آپ کے ہاتھ چومتے تھے کیونکہ آپ سے بڑا اس وقت کوئی پیر ہی نہیں تھا، اور آپ سے بڑا کوئی امام ہی نہیں تھا، اور آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اور آپ سے بڑا کوئی متقی بھی نہیں تھا۔ آپ کے زمانہ کی بات کر رہا ہوں، اور مسند مصطفیٰ میں بیٹھے، اس سے بڑی بھی کوئی مسند تھی؟ ٹھیک، یہ آج کے پیروں کے لیے سبق ہے، غصہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پیر امام حسین ہیں، سمجھ آ رہی ہے، وہ ہمارے پیر ہمارے آقا ہیں، تو جو حضور سے ہٹ جائے، جو حسین سے ہٹ جائے، اس کردار سے ہٹ جائے، وہ پیر تو ہو سکتی ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ چموانے بیٹھ کے مال کھانا اور دین کے جو مرضی گزرے، ظلم و ستم عام ہو، اور جو آگے بیٹھے وہ بھی جاہل کے جاہل ہوں، دین ان کو ملے کوئی نہ، نماز وہ نہ پڑھیں، بس نذرانے ان کو دیں اور وہ نذرانے لیتے جائیں، تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میلے کرو اور ادھر بڈھی اور وغیرہ چیزیں وہ کام کرو، بس ٹھیک ہے۔ ان کا دین کے ساتھ کیا ہے؟ یہ امام عالی مقام کو دیکھو، امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھو، سب سے بڑی مسند مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اس وقت جب تک امام علی مقام وہاں موجود رہے، کسی صحابی نے آپ کے متعلق کوئی تھوڑا سا جملہ بھی کہا، کوئی تھوڑی سی بھی آپ کو تکلیف دی ہو، بلکہ آپ کو ہاتھ چومے جاتے تھے، آپ کو تو وہ احترام کیا جاتا تھا۔ لیکن جب یزید نے بیعت کے لیے مجبور کیا تو پھر آپ کو مدینہ پاک بھی چھوڑنا پڑا، پھر مکہ شریف بھی چھوڑنا پڑا۔ گدی نشین یہ نہیں ہے کہ گدیوں پہ بیٹھے رہیں اور دین ان کا نام لے کر کھائیں، اور جب دین کی بات آئے تو وہ گدی پہ بیٹھے رہیں، تو کون سے حسینی کردار پہ چلیں؟ حسینی کردار تو یہ ہے جب دین کی بات آئے تو گدی چھوڑنی پڑے، گدی حضور کی ہو، امام علی مقام سبق دیں کہ گدی نہیں دیکھی جاتی، نشر مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے، حضور کا نشر دیکھا جاتا ہے، دین کو دیکھا جاتا ہے۔ آج بڑا دکھ ہو رہا ہے، اور آج ہمارے جو سمجھنے کے اینگل ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ یہ دین کی طرف لے کے جا رہا ہے، نہیں، ہمارے ہاں تو جو پیمانہ ہے کچھ اور ہے، ہمارا کام ہو گیا بس بیعت ہو جاؤ، کام ہو گیا۔ یہ کام ہونا بیعت کے لیے یہ ضروری ہے؟ نہیں، بیعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ حسینی کردار پہ ہے کہ نہیں، وہ اس طرح چل رہا ہے کہ نہیں، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحابہ نے اتنا پیار کیا، اتنا ان کا ادب کیا، احترام کیا، ان کی طرف سے سوئی بھی نہیں لگی۔ یہ صحابہ کے خلاف والے لوگوں کو کر رہے ہیں
کہ صحابہ نے یوں کیا، صحابہ نے یوں کیا. ہم نے جتنا پڑھا ہے وہ چلو ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہے، لیکن رب نے فرمایا یہ سارے آپس میں پیار کرنے والے ہیں اور اللہ ان سب پہ راضی ہے، وہ رب پہ راضی ہے. ہم رب کی مانیں یا ان کی مانیں؟ اللہ سے وجل فرما رہا ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے شیر خدا رب خود فرماتی ہے، اس کا مفہوم ہے میری محبت. اور ابو بکر اور عمر کا حب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. جس دل میں میری محبت ہوگی اسی دل میں ابو بکر بھی کی بھی اور فاروق اعظم کی بھی محبت. وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ محبت کا مرکز رسول اللہ ہے. جب رسول اللہ ہیں تو پھر حضور کے ہر نسبت سے پیار ہو. اگر مرکز سے توجہ ہٹے گی تو پھر بغض آئے گا، اور جس کی نظر رسول اللہ پہ رہے گی، جو میں بات کر رہا ہوں نسبت پہ رہے گی، اسے کسی یار سے مسئلہ نہیں ہوگا. آل رسول بھی ان کے ٹھنڈ پڑے گی، صحابہ رسول بھی ان کے ٹھنڈ پڑے گی. اس لیے حضرات محترم یہ جو میں باتیں کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آل رسول سے کتنی محبت کی. اب ایک دو بات جو میں ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں کہ آج جو ہے نا طرح طرح کی بولی، ایک طرف سے بولی یہ ہوتی ہے جو حسین پاک سے صحابہ نے بے وفائی کی ہے، ایسی بولی بھی، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں حسین پاک ہاتھ گئے نہیں تھے. بلکہ آپ سنیں گے آپ ایک دفعہ ہل جائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو نہیں سنا اتنا کہ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ واجب القدر تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اس گناہگار قانون سے میں نے سنا. جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہے نا، اب یہ میڈیا وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے خلیفہ کی بغاوت کی، نعوذ باللہ من ذالک وہ نعوذ باللہ باغی تھے اور وہ واجب القتل تھے. یہ یاد رکھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو اس لیے کافی نہیں کہا کہ آپ تک جو ایویڈنس تھے وہ قطعی نہیں تھے، جو ان تک شہادتیں پہنچی وہ یقینی نہیں تھی کہ یزید نے قتل کرایا ہے. تو اگر یقینی پہنچ جاتی تو امام پاک کفر کا فتویٰ دیتے، اس لیے کفر کا فتویٰ نہیں دیا اور فسق کہا کہ یہ فاسق و فاجر ہے. اس میں سارے امام اہل سنت و جماعت سارے اکٹھے ہیں کہ یزید گناہوں پہ جری تھا، علل اعلان گناہ کرتا تھا، ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. اور اگر جن کے پاس ایویڈنس یقینی پہنچے انہوں نے کہا یزید کافر ہے، اس نے حضور کا دل دکھایا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. امام احمد بن حنبل بھی اس کے قائل ہیں، شیخ عبدالقدس دہلوی بھی اس کے قائل ہیں، اور جو شرح عقائد کے مصنف ہیں علم الکلام جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ یزید کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان تک قطعی اور یقینی ایویڈنس پہنچے اور ثبوت پہنچے تو انہوں نے کہا انہوں نے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا. اب مجھے بتاؤ یہ جو واجب القتل کہہ رہے ہیں یہ خود کیا ہے؟ اب بتاؤ. اور ہم لوگ ان کو سن رہے اور ہم آگے سے پوچھ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بھی پوچھنے والی بات تھی.